خدائی خدائی کیا ہے؟ خدائی درد سر ہے. بندگی کیا ہے؟ بندگی درد سر بھی ہے، درد جگر بھی ہے. خدائی تو صرف درد سر ہے، اور بندگی کیا ہے؟ درد سر اور درد جگر بھی ہے. پڑھانا جیسا، تدریس جس طرح مشکل ہے. محتمم حضرات تو کہتے ہیں یہ 4 لفظ روا روی میں پڑھانا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. سمجھے بھی؟ عام طور پر محتمم حضرات جو ہوتے ہیں نا، محتمم تو دوسرا خدا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 لفظ پڑھانا. لیکن تدریس کما حق کو اگر آدمی کرے، خدا کی قسم اس جیسا مشکل چیز کوئی بھی نہیں ہے. سر یہ محنت مزدوری کر دینا یہ ہے، پسینہ اس میں آ جائے گا، لیکن دماغ پر اتنا بوجھ نہیں ہوگا جتنا بوجھ یہاں پر ہوتا. سمجھے؟ قبول کرنے والے اللہ کی ذات ہے کہ آپ کی جوتیوں کی بدولت اللہ قبول کر لے. ورنہ میں آپ کے سامنے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ کبھی ابھی تو نہیں ہے، اب تو سب کچھ آسان، اب تو حلوہ ہو گیا میرے لیے. سمجھے بھائی جان؟ لیکن ایسے دن بھی گزرے کہ 24 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹہ میں سونا نصیب ہوا یا نہیں ہوا. سمجھے؟ اس کے بعد ہم کیا کر سکتے؟ اور یہ وہ لوگ جا کر کے ایک آدمی حضرت اقدس شیخ الحدیث جیسے کہ راتوں کو بیٹھ کر کے مولانا زکریا تصنیف و تعلیف بھی کر رہا ہے، اور دن کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درس و تدریس بھی کر رہا ہے. رشید گنگوئی آنکھوں سے نابینا ہو گئے لیکن پھر بھی حدیث پڑھا رہا ہے. سمجھے؟ پھر بھی یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہیں. اس لیے مجھے بہت افسوس، ابھی ایک ساتھی آ گیا اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ بھی اکوڑا خٹک کے فاضل تھے. سمجھے؟ جس زمانے میں 87 میں بھی فارغ ہوں، میرے بخاری کا سبق چل رہا تھا، باہر ملک سے آیا ہوا تھا. سمجھے؟ جماعت آ گئی تو ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ جی وہ آئے ہوئے بندہ. میں نے کہا یار مل رہا ہوں. 15-20 منٹ میں نے سبق میں تاخیر کی، اس کے بعد گیا تو چہرہ اس کا بجھ گیا تھا. اور ساتھیوں سے کہا کہ ان کو یہ ہے کہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو تبلیغ دین کر رہے ہیں، ان کی اہمیت اور عظمت کا ان کو علم نہیں ہے. اور وہ جو بخاری پڑھا رہا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ عظمت نہیں ہے، اور تیرے جیسے آیا ہوا ہے. سمجھے؟ 10-15 اس کو چائے پلائے اکرام پروٹوکول کے ساتھ، لیکن غصے میں بولی صاحب کہ ان کو عظمت کا تو اس سے تجھے فائدہ کیا مل گیا اس کی عظمت کا. سمجھے؟ اور آ گیا جی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ گرم ہو گیا. سمجھے بھائی جان؟ کہا کہ خیر خیریت ہے، حالت پوچھا آہستہ سے میں نے ٹھنڈا کیا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد پھر بھی غصہ تو تھا. کہنے لگے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کتنا وقت لگائے؟ مجھے کہتا ہے. سمجھے؟ تبلیغ میں آپ نے کتنا وقت میں نے کہا بالکل نہیں لگایا، بالکل نہیں لگایا، اور لگانے کا ارادہ بھی نہیں ہے. اساتذہ میرے گئے ہیں، جاتے ہیں، طلبہ جاتے ہیں، میں ان کو بھیجتا ہوں. میں نہیں گیا ہوں، جاؤں گا بھی نہیں. سمجھے؟ یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ زکریا نے ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگایا. فضائل اعمال تیرے جیسے جاہلوں کے لیے لکھا، لیکن ایک دن بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ زکریا نے 6 روزہ لگایا، یا یہ کہ 10 روزہ لگایا، یا چلے لگائے. سوال ہی نہیں. اس دنیا کی کتابوں میں نے زکریا کو پڑھا ہے، اور اس کے والد حضرت اقدس مولانا یحییٰ جو واقعتاً علامہ تھے، ان کو میں نے پڑھا. کہتے ہیں اچھا وقت نہیں لگے؟ میں نے کہا نہیں لگے. نہیں لگائے؟ میں نے کہا نہیں لگائے. آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا اتنا پڑھا ہے اس کو کہ آپ نے پڑھا بھی نہیں اس کو، اس کی عربی کتابیں بھی پڑھی. سمجھے؟ آپ نے نہیں. یہ آدمی جب جاہل بنے، اس لیے اب دیکھو دعا الی اللہ کلمہ من عموم کے لیے، دعا لا بشرط شے کے درجے میں عام ہے. دعا بسیفہ الی اللہ، دعا بجہادہ الی اللہ، دعا بتصنیفہ الی اللہ، سمجھ، بتدریسہ الی اللہ، یہ سارے اسی میں. اور باذانہ المؤذن یدعو باذانہ والمصنف بتدریسہ یدعو الی اللہ، یہ سارے کے سارے داعی الی اللہ ہے. انگلیاں یہ ہے، پانچوں کے پانچ سب دین کی خدمت ہے. سمجھے؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ داعی صرف آپ ہی ہے، سمجھے؟ یہ مسئلہ ہی غلط ہے. مولوی صاحب آپ مبسوط سرخسی کو دیکھ لینا، اس کے بعد تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں دنیا